خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ سے سن لائٹ واشنگ پاؤڈر کی، اور جہاں پر ہم جو ہے صفائی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کپڑوں پہ بھی صفائی ہونی چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آج ہم صفائی پر ہی بات کر لیں۔ تو آج دیکھیں، ویسے تو بڑا ایک چھوٹا سا ٹاپک لگتا ہے کہ صفائی کیا، صفائی تو بس ضروری ہے یا نہیں ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بہت اور بڑی بڑی چیزیں تو ہم یہ صفائی کے بارے میں کیوں سوچیں، لیکن یہ کہ یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری پرسنالٹی سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے رہن سہن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، یقیناً ہر چیز سے ہمارا تعلق صفائی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد بھی صفائی کا عمل آتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی آتا ہے، یہاں تک کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ اس وقت بھی آپ نے نہانا دھونا، اپنے آپ کو اچھا دکھانا ضروری ہے۔ گھر کے اندر مٹی ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اگر آپ نے صفائی رکھی تو بیمار نہیں ہوگے۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز میں صفائی کا بہت عمل ہے۔ تو آج ہم آپ کو دین اور دنیا کے حوالے سے بتائیں گے کہ دین کا کیا تعلق ہے صفائی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے کہ صفائی سے آپ لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے باتیں بتائی ہیں، لیکن کہ کاہلی، سستی اور اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہم لوگ خود اس چیز کو سوچتے ہیں، ہم خود ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایوب بھائی موجود ہیں، ریلیجس اسکالر، جو آپ کو صفائی کے بارے میں بتائیں گے دینی پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو جو ہے کافی حد تک آئی ہوپ سو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو فالو کریں گے، اور جو لوگ جو صفائی کا عمل نہیں رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں صاف ستھرے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے صفائی کے ذریعے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹاپک ہوگا، کیا ضرورت ہے اس پہ بات بھی کرنے کی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ صفائی آپ کے گھر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، آپ کے رہنے کے لیے سب سے اٹھنے بیٹھنے تک جو ہے صفائی کا عمل ضروری ہے، تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ صفائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، آپ نے بچپن سے یہ بات سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سی صفائی ہے جو ایمان کا حصہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو یہ کون سی صفائی کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان جو، یعنی اگر ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور امپورٹنس دی ہوگی جب بھی ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، حصہ بنا ہے۔ بالکل، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ صفائی کرنے والوں سے، یعنی صاف لوگوں، صاف رہنے والے لوگوں سے پسند کرتا ہے۔ پسند ہی کرتا۔ اب صفائی جو ہے جب انسان کی بات ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک جسم کا اور ایک نفسیات کا، تو دونوں چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی صفائی کی بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے قرآن مجید میں، جو بتا رہا ہے وضاحت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نفسیاتی صفائی کی بھی بات کر رہا ہے۔ اور دوسرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لکوڈ ایسا نازل کیا ہے جس کو پانی کہتے ہیں، اس پانی کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی صفات کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یعنی تین چیزیں ہو گئی صفائی کے لیے، ایک صفائی نفسیاتی صفائی ہو گئی، ایک صفائی جسمانی صفائی ہو گئی جس میں کپڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور ان کو صفائی کرنے کے اللہ نے پانی نازل کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو باقاعدہ صفات دی ہیں، جس میں پانی کو اس نے کہا ہے کہ وہ پاک پانی ہے، مبارک پانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ لیکن ہم بات کو سٹارٹ کریں گے پہلے نفسیاتی صفائی سے، جو کہ جس کی بنیاد کے اوپر آدمی جسمانی صفائی کرتا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے صاف رکھتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ انسان صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ تو پہلے ہم اس چیز کو لیں گے، ورنہ انسان روٹین میں آ ہی سکتا۔ دنیا میں بہت سی صاف کنٹریز ہیں، لیکن اس کے رہنے والے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے صاف نہیں اندر سے، خالی اوپر سے شرٹ اچھی پہن لینا اصل بات نہیں ہے، اصل بات ہے کیریکٹر کی۔ تو وہ قرآن مجید سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں ایک آیت کوٹ کروں گا، سورہ توبہ 9 آیت نمبر 108۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت تو ہے مسجد کے بارے میں، اور اس مسجد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد
جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس میں کھڑا ہوا جائے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فیہ رجال یحبون، اس میں مرد ہیں جو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ مردوں کی بات کر رہا ہے کہ جو مرد نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس میں مرد ہیں اس مسجد میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طہارت کر لیں یعنی پاک ہو جائیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے یعنی صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو ورڈ طہر ہے اس کا مطلب ہے کلین. تو طہر کے مطلب جب مطہرین کا مطلب صاف لوگ. صاف لوگ کون سے؟ یعنی نفسیاتی طور پہ کردار کے حساب سے اور جسمانی طور پہ دونوں. مطلب یہ بات صرف جو ہے جسمانی طور پر نہیں، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں بتائی ہے فیہ رجال یحبون، یعنی اس مسجد میں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرد ہیں جو چاہتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی صاف ہو جائیں. صاف یعنی کیریکٹر وائز بات ہو رہی ہے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صاف لوگوں سے یعنی پاک صاف لوگوں سے. اب وہ دیکھیں لوگوں نے مسجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس سے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر بھی طہارت ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں. تو اب یہ کون سی پاکی وہ چاہ رہے ہیں؟ تو سورہ عنکبوت 29 ہے اس کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فاحشہ اور منکر سے روکتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں فاحشہ سے. اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ 27 النمل آیت نمبر 56 میں لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو میسج دیا اور ان کو یہ کہا کہ تم جو ہو فاحشہ کرنا چاہتے ہو، تم فاحشہ کرتے ہو اور تم عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو. پھر ان کی قوم نے اور اللہ نے کہا کہ تم تو جاہل قوم ہو. اب انہوں نے یعنی دیکھیں جواب کیا دیا کیونکہ وہ کرپٹ لوگ تھے. تو موسیٰ یعنی لوط علیہ السلام نے جب ان کو پیغام دیا کہ تم فاحشہ کرتے ہو اور عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو تو اور تم تو جاہل قوم ہو. تو اب ان کا جواب کیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ 56 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں سورہ النمل کی. فما کان جواب قوم ہی، بس اس کی قوم کا جواب یہ تھا الا ان قالوا اخرجوا، یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو آل لوط کو بن قریتکم، اپنے بستیوں سے. انہوں نے جواب کیا دیا کہ جو آل لوط تھے یعنی لوط علیہ السلام کے فالوورز تھے جنہوں نے ایمان لے کر آگے کہ ہمیں فاحشہ نہیں کرنی ہے، تو ان لوگوں نے دیکھا یہ لوگ تو صاف لوگ ہو گئے بالکل یعنی پاک صاف بن گئے، تو ان پاک صاف لوگوں کو اس جگہ سے نکال دو کیونکہ یہ ہماری جو پریکٹسز ہیں اس کو رکاوٹ بن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا یہ لوگ تو صاف لوگ ہیں. اب یہ صافی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اچھا یہ بات جو ہے نا لمبی ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ بریک کے بعد بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آیات کے ذریعے اور سنت رسول سے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو وہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، پڑھائی، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی پڑھائی. انہ قرآن الفجر کانا مشہودا، اور فجر کا قرآن جو ہے فجر کی پڑھائی جو ہے وہ گواہی دی گئی ہے. فجر کا کوئی اور الگ قرآن نہیں ہے اور ظہر کا کوئی الگ نہیں ہے، عصر کا الگ نہیں ہے، لیکن جو فجر میں پڑھائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو قرأت ہو رہی ہے وہ ہم پر گواہی دی گئی ہے. تو اللہ نے فجر کے قرآن کی بات کی اور یہاں کہا اللہ نے انہ لقرآن کریم، بے شک جو پڑھائی ہے قرآن ہے یہ کرم والی ہے، آنریبل ہے. فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں وہ چھپی ہوئی ہے. لا یمسوہ، نہیں وہ چھوتے اس کو الا المطہرون، یعنی جو کتاب میں چھپی ہوئی ہے پڑھائی اس کو نہیں چھوتے سوائے مطہر کے. چھونا تو ایک چیز ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی چیز کتاب چھو لی، ایک ہوتا ہے گا کہ اس کی جو سینس ہے روح کو اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، یعنی چھو ہی نہیں سکتے یعنی سمجھ نہیں سکتے. اچھا یہ جو ایک سوال ہے میرا کہ جو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے یا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا یا ہم اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش سمجھ نہیں آتا، تو کیا یہ بھی وہ لوگ ہیں یا یہ لوگ جان سکتے ہیں؟ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں کہ مطہر لوگ جو ہیں ان کے علاوہ اس کو وہ نہیں چھوتے.
یعنی اس کا مطلب ہے دیکھیں ایک تو ہوتی جو چاہے اپنے آپ کو صاف کرنا، جو اپنے آپ کو کیریکٹر صحیح کرے گا، کردار صحیح کرے گا اور وہ قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا اور کردار صحیح کرے گا تو اپنے کردار کو صحیح کرتا جائے گا، قرآن سمجھ میں آتا جائے گا۔ اگر کردار صحیح نہیں کرے گا تو یہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تم پڑھتے ہو قرآن ہم بنا دیتے تمہارے اور ان کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم ان کے دلوں پہ روک ڈال دیتے ہیں، این یفقہوہ، یہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے قرآن میں واحد اپنے رب کا، وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور وہ نفرت سے وہ مڑ جاتے ہیں، موڑ لیتے ہیں منہ۔ تو بنیادی چیز کیا ہوگی کہ آخرت پر ایمان لانا قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے اس کی آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس کی سزا اور جزا ہونی ہے، اگر کسی شخص کا یہ بات ایمان ہے تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید بغیر آخرت کے ایمان پہ پڑھے گا، اس کو قرآن مجید کی جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو جو سینس ہے، اس کی روح جو ہے وہ اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کیریکٹر کا درستگی بہت امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ ان چیزوں یہ جو آیت میں نے ابھی بتائی ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی ہیں، اور وہ بھی میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل سے کہ مختلف لوگوں کی کیا آراء ہیں کہ یہ مطہر لوگ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم ذرا سے ایک کالر سے بھی بات کرتے پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ عثمان بات کر رہا ہوں۔ جی عثمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال آپ کے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ نماز جو ہماری دین کا ایک اہم رکن ہے، بالکل جی، اس کو ہم ادا کریں۔ اور 5 ٹائم جو نماز پڑھنے کا جو مطلب ہمیں دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم 5 ٹائم باوضو رہیں اور پاک رہیں، اور جب 5 ٹائم ہم باوضو رہیں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی پاک رہنے کی۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اپنے آپ کو تیار کیا کرو ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح سورہ مائدہ 5 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، سر کا مسا کر لیا کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی عادت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے۔ ہاں، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بالکل جی، تمہیں پاک کر دے۔ اسی طرح سورہ مدثر 74 نمبر سورت ہے، اس کی 1، 2، 3 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یا یہ مدثر یعنی کہ ایک تزکیہ کرنے والے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے والے، اپنے دامن کو صاف رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ مطلب مسلمان کے لیے تو یہ ایک ایمانی جز ہو گیا کہ آپ صفائی کو اپنا اختیار بنا لیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ تحفظ رہنا پسند کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کی آیتیں سمجھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صاف رکھے گا۔ بالکل جی عثمان بھائی، بالکل آپ نے صحیح فرمائی یہاں پر، تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں ضرور کہ یہاں پر بھی جو بات یہ ہوتی ہے نا، صفائی کی بھی بات ہو رہی تھی، یہ دونوں چیزوں کی صفائی پہ آ جاتی ہے بات۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وضو کی بھی بات آپ نے کہی، اور یہ لیکن وہی شخص سمجھ سکتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یو بھائی، بالکل صحیح۔ اگر وہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا کہ صفائی کی بات کو، تو اس کا مطلب وہ اگین وہ قرآن کی آیتوں سے دور ہے۔ اچھا، ہم بریک کے بعد واپس آ کر بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سلام پاکستان، خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور ہم آج صفائی نصف ایمان پہ بات کر رہے ہیں، اور کتنی اہمیت ہے صفائی کی ہماری زندگی میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے صفائی پر۔ اگر ہم گندگی پھیلائیں، گندا چیز کو رکھیں، اور یہ عمل جو ہے، ایک چھوٹی سی بات میں ضرور ہمارے ساتھ ایوب بھائی ہیں ریلیجس اسکالر سے پوچھیں گے۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ یہاں پر جو صفائی کا عمل نہیں کرتے، یا جو اپنے گھروں کو بھی گندا رکھتے ہیں، یا اپنا کچرا گھر کا وہ باہر پھینک دیتے ہیں، یا ایون چھوٹی سی بات لوگوں کو لگتی ہے کہ گاڑی سے نکال کے کچرا جو کھاتے ہیں اپنی گاڑی میں نہیں رکھتے کہ گھر جا کے پھینک دیں، وہ بھی باہر پھینک دیتے ہیں۔
تھوک پھینکنا، گٹکا کھا کے تھوکنا، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے انسان کی اپنی سوچ کے ساتھ ہے. اگر کسی انسان کی آپ سوچ امپروو کر دیں، یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بندر کی طرح بچے کو چلائیں کہ یہ چیزیں نہیں کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بچے کو بالکل ایسے کر دیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے میں عقل ڈیولپ کریں کہ کیوں، کہ فیصلے وہ ہر بات کا کیوں کا جواب لے کہ یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیوں ہے، نہ کہ وہ مسائل کریٹ کرتا جائے. سوال کرے، اس کے اندر سوال آنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو بچے کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں گے جب وہ کیوں کر کے سوال کرتا ہے کہ ابو یہ بات کیوں ہے یا امی یہ بات کیوں ہے. تو کیوں کا جواب کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہماری اسٹڈی نہیں ہوتی تو ہم اس کو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں. تو بنیادی چیز ہے کہ جب ہم بچے کے اندر یہ ٹریننگ کریں گے تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کا اویئرنیس سے تعلق ہے. اس کو یہ پتہ چل جائے گا گٹکے کا مجھے کیا نقصان ہے، سگریٹ کا مجھے کیا نقصان ہے، شراب کا مجھے کیا نقصان ہے. یہ تمام چیزوں کا نقصانات جب اس کو پتہ چلیں گے تو وہ خود ہی سے پیچھے ہٹے گا. لیکن جب ہم اس کی ایجوکیشن ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں سے مطلب دور نہیں ہٹے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا رائٹ کیا رانگ ہے، یا وہ خود اپنے تجربے کے بعد 25-30 سال کے بعد یہ سمجھے گا کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، جب ٹائم بہت گزر جب ہو سکتا ہے ٹائم گزر چکا. دوسری آپ نے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ ہمارے وضو کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ پانی ہے. پانی میں ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کر رہا ہے بار بار وضو کے ساتھ، اور 5 ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بار بار وضو. اور وضو کی اتنی اہمیت ہمارے مذہب میں کیوں ہے پانی کے ساتھ کرنے کے لیے؟ کیا کوئی اور طریقہ وغیرہ بھی تو ہو سکتا تھا؟ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی کا اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے. یہ سورہ فرقان ہے 25 آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. طہارت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی، صفائی. اور طہورا جو ہے وہ پاک پانی کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ پانی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے وہ صاف ہے، صاف شفاف پانی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر اس سے اللہ تعالیٰ وضو کروا رہا ہے. دوسری آیت ہے سورہ قاف 50 آیت نمبر اس کی ہے 9. سورہ قاف 50 آیت نمبر 9. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی مبارک. پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے صاف ہے، طہارت کیا ہوا ہے، اور دوسری آیت میں لکھا ہے یہ پانی مبارک ہے. اور تیسری ایک آیت ہے سورہ انفال 8 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم سب کو پاک کر دے اس کے ساتھ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے آسمان سے پانی نازل کرتا اللہ تاکہ وہ پاک کر دے تم کو اس کے ساتھ. اب دیکھیں وضو جو ہے اس کو قرآن مجید میں جو سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے وضو کروایا ہر نماز سے پہلے، کیونکہ یہ مبارک ہے، یہ پاک ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ یطہرکم تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو اب جو میرے جو بھائی تھے انہوں نے وضو کا جو سوال کیا تھا اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ تو ہم پر فرض ہیں جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ پوائنٹ جو ہیں ایسے ہیں جو کہ مسالک کے پاس اپنے اپنے ہیں. مختلف مسالک کے پاس اپنے اپنے پوائنٹس. جب میں ڈیٹیل سے ان کو مسالک کو پڑھتا ہوں تو اس کے اندر کچھ مسالکوں کا کچھ مسالک کے ساتھ چھوٹا چھوٹا ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان ڈفرینسز کے ساتھ مختلف مسالک کے اندر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کے وہ بات کر رہے تھے، تو اس کو وہ سب سے بہتر ہوگا میری نظر میں کہ وہ اپنے مسالک کے ساتھ اس کو رجوع کریں. لیکن جو فرائض ہیں ہم سب کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے کامن ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھ جائے. تو ہم اس کو اس لیے ہم نے جو شروع سے سبجیکٹس لیے ہیں کوشش یہ کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یونٹی ہو اور وہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ جائیں جو کہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. اس کے بعد وہ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی مطلب ان کے اوپر سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم کالر سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا بھی سوال پوچھتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. نازیہ جی کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں نادیہ بول رہی ہوں. نادیہ جی ملتان سے بات کر رہی ہیں. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. نازیہ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت سے. آپ کے سامنے آپ کو بہت بہت مبارکباد، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین کاوش کا بہترین جزا دے.
بس یہ کاوش اللہ کرے پوری ہو کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں نا وہ سن کر عمل کریں چیزوں بالکل پر. بالکل. دیکھیں ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا. ہم یہ کہ بس ایک چیز آپ کو کنوے کر دیں آگے, اللہ تعالیٰ دل بدلنے والے, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے, ہم کون ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل جی. اچھا جی آپ سوال کریں گی؟ ٹاپک آپ کا بہت زبردست ہے, تو بھائی کو بھی میری طرف سے سلام, ماشاء اللہ بہت اچھا بتا رہے ہیں. تو میں بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے آج کل ہم جو مسلمان ہیں نا, اور خاص طور پہ خواتین کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے نماز کو بالکل چھوڑ دی ہے. میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں نا, تو مطلب ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, ویل مینرڈ ہیں, ہم لوگ ہائی اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ نماز اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتی. عورتیں مطلب جو مائیں نہیں پڑھ رہی تو ظاہر ہے ان کے بچے کہاں سے پڑھیں گے. مطلب نماز کا دور دور تک تعلق نہیں ہے نا, بچوں کو خود جب نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے بچے بھی نہیں پڑھیں گے. تو میری اس تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز جو 5 ٹائم نماز ہم پہ فرض ہے, قیامت والے دن اسی کا سوال ہونا ہے, تو کم از کم نماز تو شروع کرے نا. نماز شروع کرے, آپ کو دیکھ کے بچے بھی شروع کریں گے اور آپ کے لیے سب سے جاریہ ہوگا. اور باقی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے مدد نہیں مانگیں گے, یا اگر آپ یہ رستہ نہیں کہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دے گا. بالکل یہ ہماری اپنی سوچ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا بھی. اور یہ آپ نے یہ بھی بات بتائی, ہاں واقعی میں ایک زمانے میں بڑا دیکھتی تھی کہ لوگ ہمیشہ جو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور لیکن ہوتا یہی ہے کہ اب کئی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی فکر ہوتی ہے. خواتین بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ایون ہر مارکیٹ میں نماز کی ایک اسپیسیفک جگہ ہے. کئی خواتین پڑھتی بھی ہیں نمازیں اور کئی نہیں بھی جاتی ہیں. تو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اور دنیاوی کاموں میں بہت دھیان ہوتا ہے, لیکن جہاں پر نماز کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے ہم بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ صفائی جو ہے نماز کی, یہ بھی انسان کے اندر لے کر آتی ہے. وضو سب سے پہلا ایک مرحلہ ہے جو صفائی کا آتا ہے انسان کے اندر. اگر آپ جج کرنا چاہتے ہیں, فرض کے ویسے تو ہم کو جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو, لیکن اگر آپ فرض کی اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو, اپنے سگے بہن بھائیوں کو جج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر وہ نماز چھوڑیں گے تو وہ صفائی سے دور ہو جائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے. یعنی وہ صفائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, اس صفائی سے وہ دور ہوتے جائیں گے, اور کیریکٹر جو ہے آہستہ آہستہ ان کا خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اب کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ نماز کے جو احکامات جاری کیے ہیں, ان احکامات کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی کلین کرتے رہتے ہیں. اب میں سورہ مائدہ کی 5 سورت ہے, اس کی 6 نمبر آیت وہ بتا دیتا ہوں, جس میں وضو کا ذکر ہے اور طہارت اور غسل دونوں کا ذکر ہے. دھونے کا بھی اور طہارت کا بھی ذکر ہے, جو پانی سے ریلیٹڈ ہے. اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے, اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہارت صاف کہا ہے, اور پانی کو اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ لیطہرکم, تم سب کو پاک کرے, تم سب کی صفائی کر دے اس سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, بس تم دھو لو. یہاں لفظ غسل لفظ لکھا ہوا ہے. اچھا, غسل جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب واش کرنا, طہارت کا مطلب ہوتا ہے صاف اور صفائی, اور غسل کا مطلب ہوتا ہے واش. واش کریں گے کس سے؟ پانی سے. تو اللہ کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم, تم اپنے چہروں کو دھو لو. یہ صفائی کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ چہرے کی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے تم سروں کا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لو. اب دیکھیں یہاں پر دھونے کی بات ہوئی, یعنی پانی سے. پانی جو کہ پاک ہے, مبارک ہے, اور طہارت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ 5 دفعہ ہمیں یہ کام کروا رہا ہے. لیکن اگر پانی نہیں ہو, اگر پانی نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اسی آیت کے نیچے جب آپ آئیں گے, فلم تجدوا ماء, پس اگر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, اور تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم, پس تم اپنے چہروں کو دھو لو, مسح کر لو. وایدیکم منہ, اور اس سے تم اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس سورت کی اس آیت کے نیچے لکھی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں, جو اس سمجھ لیں پوری طہارت کی جو ہے نا وہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. ولکن یرید لیطہرکم, بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. ولیتم نعمتہ, اور تم اپنی نعمت تمہارے پر تمام کر دے. علیکم, اوپر تمہارے, لعلکم
تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. صفائی کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلی کہ انسان باہر کی صفائی تو کرے کرے، اپنے اندر کی صفائی کا پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب اندر کی انسان کی صفائی ہو جائے گی، آپ کی سوچ صاف ہو جائے گی، تو آپ ہر چیز کو صاف رکھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان. آپ ہیں وقت کے ساتھ.